اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے؟ سیکیورٹی کا خدشہ ہے، چلے آپ لوگوں سے شاید ہو سکتا ہے، میرے سے سیکیورٹی کا خدشہ ہو سکتا ہے، میرے والد کو بتائیے، فیملی سے سیکیورٹی کا خدشہ ہو سکتا ہے. اور جہاں تک پریس کا سوال ہے، اگر آپ نے اوپن کرنا ہے، جو کہ ہونا چاہیے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شفافیت ہونی چاہیے، ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، تو آپ سیکیورٹی چیکس کریں، آپ اکریڈٹ کریں، آپ دیکھیں کہ جی کورٹ رپورٹرز ہیں، ان کو آپ رجسٹر کریں اور ان کو اجازت دیں. اتنی کیا سیکیورٹی کا خدشہ ہے؟ آفٹر آل آپ لوگ پارلیمنٹ بھی جاتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس بھی جاتے ہیں، پریزیڈنسی بھی جاتے ہیں، کور کرنے جاتے ہیں نا، ہر جگہ جاتے ہیں. تو ایسی کون سی سیکیورٹی کی خدشات ہیں کہ جن کو پورا دور نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل شفاف ہونی چاہیے، اوپن ٹرائل ہونی چاہیے، ایکسیس ہونا چاہیے، خاندان کو خاص طور پر ایکسیس ہونا چاہیے اور میڈیا کو ہونا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ جو ایکیوز ہوتا ہے وہ فیوریٹ چائلڈ ہوتا ہے لا کا یا کورٹ کا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کیسز میں یہ ایکیوز فیوریٹ چائلڈ ہیں؟ دیکھیں، آج چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات خود کی اور انہوں نے پروسیکیوشن کے اتنے 3 سینئر وکلاء موجود تھے، ان سے پوچھا کہ جی جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. تو ساری جو معاملات ہیں اس وقت، نہ صرف فیملی کی موجودگی کے بلکہ آپ سب کے میڈیا کی موجودگی کے بھی یہی چیز ہے جس سے پتہ چلے گا از دا ایکیوزڈ دا فیوریٹ چائلڈ آف دا لا. سو وہ ابھی ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ ہو رہا ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے خود سب سے یہ بھی پوچھا کہ کمرہ عدالت کیا واقعی کمرہ عدالت ہے کہ نہیں. آپ اس عدالت میں موجود تھے، اس لیے آپ بالکل ٹھیک رپورٹنگ کر سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا بات ہوئی. اور پروسیکیوشن نے بھی بتایا کہ کتنی کرسیاں لگ سکتی ہیں اور کس طرح کا کمرہ ہے اور ایکیوز کہاں بیٹھتے ہیں. تو آئی تھنک امید یہ کر سکتے ہیں ہم کہ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور جو اسپیشل کورٹ ہے وہ اسلام آباد کی جورسڈکشن میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ٹرائل کے اندر بہتری لائی جائے. جو فیصلہ ہے وہ تو بعد میں آئے گا، لیکن جو پروسیجر ہے، جو طریقہ کار ہے ٹرائل کا، وہ اس سے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. اچھا، آپ کی ملاقات ہوتی ہے قریشی صاحب سے جس دن، تو کیا وہ بتاتے ہیں اس وقت انہیں کس صورتحال کا سامنا ہے؟ ماشاءاللہ دیکھیے قید تنہائی آسان تو نہیں ہوتی ہے، مگر عادت ہو جاتی ہے. وہ ماشاءاللہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، تو ہم مطمئن ہیں، ان کی اسپرٹس بھی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 2 دفعہ وزیر خارجہ رہے ملک میں اور بہت سارے سینسیٹیو میٹرز انہوں نے دیکھے، تو اب ان پر جو ہے وہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا الزام جو ہے وہ لگ گیا ہے کہ ملک کے ساتھ انہوں نے جو انٹیگریٹی تھی، جو سیکیورٹی تھی، اس کو کمپرومائز کیا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں وہ؟ دیکھیں، میرا جو ٹویٹ تھا وہ ایگزیکٹلی یہی تھا کہ جس آدمی نے اس ملک کو 40 سال صرف سرو نہیں کیا، ڈیفینڈ کیا ہے، اس کی ہر انسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ جب پہلے وزیر خارجہ تھے تو وہ ایک ایسا دور تھا جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بالکل ایک گر چکے تھے، بہت ایک سلالہ چیک پوسٹ کا اٹیک ہو چکا تھا، بہت مشکل وقت گزر رہے تھے. اس وقت بھی جب ہم پہ تنقید ہوتی تھی، جب ہماری سیکیورٹی فورسز پہ تنقید ہوتی تھی، ڈو مور کہا جاتا تھا، اسنیکس ان دا بیک یارڈ ہمیں بلایا جاتا تھا، تو تب کس نے آواز اٹھائی تھی پاکستان کے لیے، انہی فورسز کے لیے؟ یہ ہمارا ملک ہے. انہوں نے ایک پیٹریٹ کے طور پہ انہوں نے اس ملک کے ایک باشعور بیٹے ہونے کی خاطر اور بیٹے ہونے کے ناطے اور ایک عہدے پہ ہونے کے ناطے ہمیشہ یہ ذمہ داری سر انجام دی، ہمیشہ اپنا دفاع کیا ملک کا. ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کی ہے، جو اس کا الزام جو ہے وہ بار بار پروسیکیوشن لگا رہی ہے، کیونکہ ایک ریڈ لائن تھی جو ان کی اوتھ تھا یا ملک کے ساتھ جو تو آپ بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں صرف اس میں یہ کہوں گا، آج عدالت کی کارروائی آپ کے سامنے ہے، اس میں پوچھا گیا بیل کی ہیئرنگ کے اندر کہ جی ان کے اوپر الزام کیا ہے. انہوں نے آج یہ واضح طور پہ کہا کہ ان کے اوپر الزام جو ہم ثابت کرنا چاہیں گے وہ ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا ہے. انہوں نے ان کی صرف 2 تقریروں کے اندر چند الفاظ بولے ہیں اور ایک وٹنس کی ایک سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے کہ دس شوڈ ناٹ بی شیئرڈ ود اینی ون. میرے اپنے کلائنٹ کی طرف سے موقف ہمیشہ یہ رہا ہے اور یہ ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے چیز شیئر نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہیں پہ سائفر کا لفظ کا نام نہیں لیا اور ایک ایف آئی آر جو ہے اس کے اندر ہی 8 دفعہ ایف آئی آر میں سائفر کا نام لکھا ہوا ہے. سو ہمیں بالکل نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے، وہ کسی چیز کے گناہ گار ہیں، ان کو بھی نہیں لگتا. انہوں نے بارہا اپنے وکلاء کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات میں یہ کہا ہے کہ ہم بالکل ملک کے ساتھ وفاداری ان کا اولین فریضہ رہا ہے اور وہ اس میں ابھی بھی بلیو کرتے ہیں اور باقاعدہ ایک بہادری کے ساتھ اس ٹرائل کو فیس کر رہے ہیں. کل بھی 4 بجے تک ہیئرنگ تھی، وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے
और वो सारा कुछ देख रहे हैं पूरी तरह इस ट्रायल में, अपना लीगल प्रोटेस्ट भी रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हमने इन्हीं अदालतों से इंसाफ भी लेना है, हमें इन्हीं से अपने इख्तलाफात या जो हमें चीज़ें लगें कि गैर कानूनी हो रही हैं वो इन्हीं के सामने लेके आनी है। तो अभी भी उम्मीद करते हैं कि इंसाफ जो है उसका आलम जो है वो इवेंचुअली बुलंद हो। सर तैमूर ये प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंसाइट किया और उकसाया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि वो साइफर के कंटेंट पब्लिक तक पहुंचाएं। आपको ऐसा लगता है? वकील खड़े हैं, वो आपको जवाब देंगे। देखें, एक तो ये चीज़ है कि ये प्रीमेच्योर होगा, अभी ट्रायल जो है वो तो चला ही नहीं। आज आपने फिर सुना कि हमने ये कहा, उन्होंने कहा कि जी हम एप्लीकेशन देते हैं ट्रायल कोर्ट में। हमने चीफ जस्टिस साहब को ये कहा कि एप्लीकेशन तो हम यही देते हैं कि हमारे पे जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन लागू ही नहीं होता था 3 अक्टूबर का, और 13 अक्टूबर को एक नया नोटिफिकेशन दिया गया। अगर प्रोसिक्यूशन की या सरकार की गलती है, उसका खमियाजा हम क्यों भुगतें? उसका जो फैसला है उसका फैसला इस अदालत ने करना है, ठीक है। अब जो जहाँ तक वो बातें कर रहे हैं, हमारे सामने तो उन्होंने मवाद ही कुछ नहीं दिया। हमने सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बातें की हैं, एप्लीकेशन मुतअद्दिद दे चुके हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी है। वो उन्होंने अभी तक हमें जो वो मेमोज कह रहे हैं, जो ऑडियो टेप्स कह रहे हैं, बाकी चीज़ें कह रहे हैं, हमें तो कुछ दिया नहीं गया। सो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त मौजूद है, और जो हमारा क्लाइंट बारहा शाह महमूद साहब एक बात करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल कोई इंसाइटमेंट की बात नहीं की। उन्होंने रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत वक्त के वज़ीर ख़ारजा के तौर पे अपने चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म को जो उनका फ़र्ज़ बनता था उतनी चीज़ बताई है। उन्होंने कोई अपने हाथ से साइफर नहीं दिया। वो तो जो प्रोसिक्यूशन ने भी जो कागजात जमा कराए हैं उसमें शो होता है कि प्राइम मिनिस्टर को जो डॉक्यूमेंट थी वो वजारत ख़ारजा से किस प्रोसेस के तहत गई। ना ये इल्ज़ाम है कि शाह महमूद साहब ने एज वज़ीर ख़ारजा ख़ुद कुछ पकड़ाया, ठीक, लेकिन उन्होंने शायद ये ज़रूर बताया हो कि जी कोई कागज़ आपके पास आएगा, उसमें तो कोई ऐसा ही बात नहीं है। तैमूर साहब, आपसे और मेहरबानों से बस सवाल है कि इस वक्त जो शाह महमूद कुरैशी को आप कह रहे हैं कि उनका कसूर नहीं इस केस में, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान का ना साथ छोड़ने की वजह से इनको मुश्किलात का सामना है? देखिए, हम अदालत में खड़े हैं। आज मैं गुजारिश ये करूँगा कि हम कानूनी बातें करें। सियासत की बात ना उनकी बेटी ने की है, ना मैं करना चाहूँगा। सियासत की बात हम बाद में बाहर कर सकते हैं। हम अभी अच्छा, एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि अगर शाह महमूद कुरैशी जो है वो जेल में ही रहते हैं या उनको कोई सज़ा या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, तो आइंदा इलेक्शन में आपकी फैमिली में से और लोग जो है वो इन होंगे इसमें सियासत में? देख लीजिए आप, मतलब रुक जाए ना, हर चीज़ सब जब सवाल के जवाब आपको अभी चाहिए। अभी हम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है।